بہن اور انہوں نے اپنے گھر میں ایک درگا ماتا کی مورتی لا کر اس کو رکھا اور 9 دن تک اس کی پوجا کی. 9 دن کے بعد اس کو اٹھا کر گنگا میں بہا کے آئی, گنگا میں یا کسی ندی میں ڈال دیا. اور شاید ان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ مدارس یہ ہمارے ملک میں ہمارے مولانا اور علماء لوگ ہمیں دبا کے رکھتے ہیں, ہمیں کھل کر زندگی نہیں گزارنے دیتے, نہیں جینے دیتے. میں ان پر فتویٰ نہیں لگاؤں گا, میں کوئی بہت بڑا عالم دین نہیں ہوں, میں کوئی پروفیسر نہیں ہوں. I am a student of Islamic Sharia. I am a student of the lots of religion. بہت سارے دھرم ہیں, religious authentic books I have taught. میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سنو میری بہن, آپ اپنے گھر میں مورتی رکھیے یا آپ اپنے گھر میں کلیسا یا چرچ بنائیے, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. آپ اس دیش میں رہتے ہیں, دیش کا قانون ہر کسی کو آزاد بنایا ہے, دیش کا قانون, شریعت نہیں. میرے الفاظ پر غور کرنا محترمہ, ہم آپ کو نہیں کہہ رہے کہ یو آر ڈس بلیور اور آپ دھوکے باز ہیں, آپ اللہ کے ساتھ مکر کرتے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف لفظوں میں اپنے حدیث میں بیان کیا, من تشبہ بقوم فہو منہ. جو مسلمان, جو انسان کسی قوم کی, من تشبہ, کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے, یقیناً وہ اس میں سے ہو جاتا ہے, اس کا شمار اس میں سے ہوتا ہے. اب اگر کوئی ہندو مسجد میں آ کر اذان دے, وضو کر کے نماز پڑھے, تو اس کو سڑک پر چلنے والا دیکھ کر کیا کہے گا کہ یہ ہندو ہے؟ نہیں, کیا کہے گا کہ he is a Muslim because he call pray to God for paying for offering salah. وہ دیکھو اذان دے رہا ہے نماز کے لیے, and he is making ablution, وضو بھی کر رہا ہے, and he is ready to offer salah, اور نماز کے لیے دیکھو تیار ہے. میرے بھائیوں, تو سب آدمی یہی کہے گا کہ وہ ہندو نہیں بلکہ مسلمان ہے, کیونکہ مسلمان اذان دیتا ہے, وضو کرتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. کوئی بھی آدمی, اب اگر کوئی مسلم ہے, داڑھی نہیں ہے, ٹوپی نہیں ہے, داڑھی ہے ٹوپی نہیں ہے سر میں, لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ کسی مندر کے سامنے جا کر نتمستک ہو کر اور وہ کسی منتر کو پڑھتا ہے یا پوجا ارچنا کرتا ہے یا ناریل توڑ کر یا وہاں پر کوئی اور ہون کرتا ہے, گایتری منتر پڑھتا ہے, برہما سوتر پڑھتا ہے یا کوئی اور شلوک پڑھتا ہے, یا شیوراتری کے اندر یا نوراتری کے اندر ورت رکھتا ہے, اور جناب وہ چڑھاوا چڑھاتا ہے, پرساد بانٹتا ہے, لیتا ہے, ماتھے پر تلک بھی لگاتا ہے, تو ایسی سچویشن میں بتائیے نام اس کا عبد الرحمن ہے. اگر کوئی اجنبی آدمی کو کہیں گے کہ یہ کون آدمی ہے, بتاؤ ذرا یہ کون ہے, ہندو ہے کہ مسلمان ہے کہ کرسچن ہے, وہ آنکھ بند کر کے یہ کہے گا کہ یہ ہندو ہے, کیونکہ یہ پوجا بھی کر رہا ہے, جھک بھی رہا ہے, ہاتھ کو بھی جوڑ کر سامنے منتر بھی پڑھ رہا ہے, شلوک بھی پڑھ رہا ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ مسلمان ہے؟ یہ تو ہندو ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کام ویسا کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا, من تشبہ بقوم, جو کسی قوم کی, کسی سماج کی, کسی کمیونٹی کی, اس کی تہذیب کے مطابق, اس کے عمل کے مطابق ان کی مشابہت اختیار کرے, فَهُوَ مِنْهُ, وہ شخص اسی میں سے ہو جاتا ہے. اگر کوئی ہندو نماز پڑھے گا تو نماز پڑھنا مسلمانوں کا فریضہ, نماز پڑھنا مسلمانوں کا کام, نماز پڑھنا مسلمانوں کا فعل ہے. اب وہ مسلمانوں میں اس حدیث کے مطابق شمار ہونے لگے گا. لیکن اگر کوئی مسلمان نوراتری میں درگا پوجا میں اگر مورتی سامنے رکھ کر اس کے سامنے نتمستک ہو کر اگر اس کی پوجا کرتا ہے, اور وہ یوں کہتا ہے یا کہتی ہے کہ میرے دل میں خدا ہے, میرے دماغ میں خدا ہے,
میں دل سے اس کو نہیں کرتی ہوں. میں ایک سیاسی لیڈر ہوں, میں ایک پربھاری ہوں کسی ڈسٹرکٹ کی, میں کسی مخصوص پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں تاکہ ہمارے جنتا